السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آرٹیکل 209 یار ججز کو فارغ کرنے کے حوالے سے بڑا زبردست ہوتا. اب کون سی ایسی باتیں ہیں, اس طرح کی درخواست ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ایک درخواست دائر کی ہے. درخواست ویسے بڑی انٹرسٹنگ ہے لیکن سوال اس پہ بڑے ہیں. ذرا پوزیشن کیا ہو سکتی ہے وہ بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سی ایم کے در پر, کون سے سی ایم کے در, پہلی ملاقات اور نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں. خطرناک چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میں جو بدنما چہرے ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. جنید اکبر اور سہیل افریدی نے دیکھا جائے سب کی شکل سامنے رکھ رہی ہے. کیا کوئی ذہولت بننے جا رہا ہے یار؟ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. میرا نقطہ نظر نہیں ہے. 28 اکتوبر 2025 اور منگل کا دن ہے. کل انشاءاللہ اسلام آباد میں ملاقات آپ سے ہوگی. اب کہا یہ جا رہا ہے, ٹویٹ کافی کیے ہیں. شاہد حسین نے کیا, زبیر نیازی نے کیا, عمیر نے کیا, اور انہوں نے وہ باقاعدہ ایک صفحہ شیئر کیا ہے. وہ بیک گراؤنڈ پہ چل سکتا ہے. وہ مس کنڈکٹ اختیارات کا ناجائز استعمال. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو کام سے روکنے اور نااہلی کے لیے آرٹیکل 209 کے تحت یہ ریفرنس نہیں ہے, ایک درخواست سب جوڈیشل کونسل میں دائر کر دی ہے. اب سب جوڈیشل کونسل بھی آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو جب اگر ان کی درخواست سنی جاتی ہے تو یہ تو خود تو نہیں بیٹھیں گی نا یہاں. اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عدالتوں کی پوزیشن کیا ہے. عدالتوں سے تو آج بھی لوگوں سے رائے لیتا ہے. پروفیشنل وکیل تو بہت تنگ ہے اس نظام سے, خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے رویے. میں بعد میں بات کرتا ہوں اس پہ, لاہور ہائی کورٹ کے رویے کے اوپر. لاہور ہائی کورٹ کے میرے انصاف کے دروازے, یعنی یہ کہا جاتا ہے پبلک انٹرسٹ میں کیوں ہے, جرمانے ہوں گے, اس طرح کی باتیں ہیں. یعنی آپ خدا رہا ایک آدمی تنگ آ کے آتا ہے, آپ دھکے دینے کے لیے کہتے ہیں جائیں انہیں محکموں کے پاس دھکے ہیں گریونس ریڈریسل کمیٹی کے اوپر. اچھا وہ صرف جسٹس عالیہ نیلم صاحب کا اپنا فیصلہ نہیں ہے, وہ جو اے سی کمیٹی کے ججز ہیں ان کا ہے, اور غلط فیصلہ ہے. غلط فیصلہ بار بار کہہ رہا ہوں. آپ کا گھر کا معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں باقی سب کو کہنے والے کہ آپ جائیں وہاں؟ کیوں آرٹیکل 199 میں امینڈ کر دیا؟ کس قانون کے تحت یہ کیا ہے اس ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے یا اے سی کمیٹی نے, کس بنیاد پر؟ ہائی کورٹ کے رول, یعنی دروازے یہ انصاف فراہم کرنے کے لیے آسانی پیدا. آپ تو دروازے بند کر رہے ہیں. یعنی جیسے 22 سے 22 میں تباہی اور بربادی ہوگی اس نظام کی. اب یہ دوسری یہ کی ہے, یعنی یہ کیا ہے؟ اچھا دوہرا ہے, ایک آدمی پہلے دھکے کھائے محکموں میں جا کر, محکموں میں حال کیا ہے میں وہ ثابت کر رہا ہوں کہ گریونس ریڈریسل کمیٹی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کر رہی ہے. میں اس کے حوالے سے بھی آپ چیزیں ساری سامنے رکھوں گا, میں بتاتا چلوں. میرا تو کام ہے آپ تک بتاتے رہنا چیزیں اور حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے رہنا. بڑا ظلم ہے اس میں کوشش کر رہا ہوں اپنی جگہ وہ میں جاری رکھوں گا. پر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اے سی کمیٹی اپنا فیصلہ واپس لے. میں نے رجسٹرار کو بھی لکھا ہے, کس قانون آ رہا ہے ان کے تحت یہ سارا فیصلہ کر رہے ہیں. اور جتنا ظلم ہو جائے کیا ہے, یعنی ایک بندہ جاتا ہے 15 دن فیصلہ نہیں ہوتا, پھر ہائی کورٹ پھر کہتی ہے وہیں جاؤ. وہ کس لیے جائیں بھائی؟ کیوں, کس قانون کے تحت یہ آپ آرڈر پاس کر رہے ہیں یہاں پر؟ یعنی ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو سوچنا چاہیے, انصاف کے دروازے تو نہ بند کریں. اور یہ الٹیمیٹلی جو کہ ایڈمنسٹریشن چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس ہے تو وہ تو پھر حالات اور واقعات ایسے ہی ہونے ہیں. جہاں کی جس کیس میں کرنا اس میں باتیں بڑی ہوتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن میں نے کیا ہوگا, ایسا ہوگا, اگلے دن دیکھا جائے تو جو لوگ انصاف کی امید لگائی بیٹھے ہیں وہ کیا آج تک پی این آئی ایل کا مسئلہ حل کر سکے؟ یعنی یہ صرف اس بات کے اوپر جناب کہ جناب درخواست قابل سماعت نہیں ہے یا ایسا ہے, ٹیکنیکلٹیز کے علاوہ وہ انصاف دینے کے دروازے کھولیں آپ. اور کمال جو الزامات کی جو بات جو سامنے آ رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی ایما پر یہ بھرتی ہوئی. یعنی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا جب وکیل کے طور پر تھی بڑا ایک تعلق تھا. یہ کہا جا رہا ہے ان کے اپنے علاقے میں جہاں رہ رہی تھی اس طرح کی گفتگو ہر کوئی کرتا ہے. یعنی ہر سے مراد ہے بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو ان کے قریب یا ہمسائے میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. ایک سینئر اینکر پرسن نے مجھے خود کہا تھا, انہوں نے خود یہ بات کہی تھی. اور حکومت کے خلاف کوئی کیسز میں پیش رفت نہیں ہوتی. یار یہ بات تو کسی حد تک ماننے والی بات ہے کہ یعنی حکومت کو یہاں آج کل دروازے بند ہیں, بہت ریئر ہے. بتا دیں کتنے کا ہے, کہاں ہے پبلک انٹرسٹ, اور یہ ساری بات آ رہی ہے. اور گریوینس پٹیشن کی بات سارا بیٹھ کر سامنے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے دبنگ فیصلے جو ہیں سندھ ہائی کورٹ سے ہوتے ہیں. ویسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس سے بہتر ہے, مگر یہاں اتنے بڑے صوبے کا ہائی کورٹ جو ہے وہ انصاف کے لیے, اور جتنے سینئر ججز ہیں یہاں جتنے کام کرنے والے انہوں نے لاہور سے باہر بھیج دیا. وہ کس لیے؟ باقی جہاں وہ بینچ فکسنگ کی بات ہوتی ہے آج بھی ان کے پاس بینچ کا اختیار ہے. یہاں کیوں نہیں کمیٹی بنتی, یہاں کیوں نہیں فیصلے کرتے؟
سہیل افریدی اور کور کمانڈر پشاور کی ملاقات، کور کمانڈر کے دفتر میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کے پاس آنا ہوا، کچھ یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال جو باتیں آ گئیں اس کو ایک مثبت قدم سمجھا گیا. لیکن رانا ثناء اللہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ اجلاس میں وزیر اعظم کو کافی سخت انداز میں سمجھایا اور آئندہ کا لاعمل بتایا گیا. یہ وہ ان کا کہنا ہے، مگر صورتحال اس سے برعکس ہے، اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی. اس کے بعد سہیل افریدی نے یکے بعد دیرے وہ 3 جلسے کیے اور جو پیغام دیا اگر دیا بھی گیا تھا تو مؤثر نہیں ہوا. اب جو بات میں پہلے بات کر رہا تھا کہ نومبر کے بعد حالات تبدیلی کی طرف جائیں گے، یہ یاد رکھنا آپ نے. نومبر کے بعد حالات جو ہے نا وہ تبدیلی کی طرف جائیں گے اور چیزیں اسی سمت کی طرف جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہیں. اب یہ پیغام مؤثر ہے یا نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے. اور اصولی طور پر تو دیکھیں نا، آئینی طریقہ کار میں لگتا ہے ایک ورکنگ ریلیشن تو بننا چاہیے. اور انہوں نے سہیل افریدی نے سیکورٹی بریفنگ لینے سے بھی اس وقت تک انکار کیا. وہ کہہ رہے جب تک میں اپنے لیڈر عمران خان سے مشاورت نہیں کرتا. اور جیو نیوز جو کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات جمعہ 24 اکتوبر کو ہوئی، سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ ہوئی. اور لیکن سہیل افریدی صاحب سے خاموشی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کی، پاکستان تحریک انصاف میں سے شیخ خاص اکرم صاحب نے اس کی بات کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور کہا اگر ملاقات ضروری بھی ہے تو ان کے سی ایم آفس میں آ جائیں. انصار عباسی ایک خبر لے کر آئے ہیں کہ سہیل افریدی جنید اکبر کا جو لب و لہجہ ہے نا، جارحانہ لب و لہجہ، وہ خطرے کی گھنٹیاں، پہلے ہی بڑی خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں. انصار عباسی صاحب اور کیا خطرے کی گھنٹیاں، اب کیا ہونا ہے؟ اور اختلافات ابھر کر سامنے آ گئے. کہہ رہے ہیں جی پارٹی کا کئی سینئر رہنما جو ہے نا، ابھی تک مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ سارا جو رویہ اگر سینئر رہنماؤں نے بھی یہ کیا تو کیا کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو اب دیکھیں نا، اب اور کتنا کا آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اگر یہ سارا کرنے والی بات ہے، اندرونی ذرائع کے حوالے سے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نرم گوشہ جو ہے بیرسٹر گوہر علی، شبلی فراز، شیخ وقار اکرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. پتہ نہیں وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں یا سخت گوشہ رکھتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ حالات نہیں بہتر ہو سکے. کوشچن یہ ہے کہ نرم گوشہ بھی تھا تو حالات کہاں بہتر ہوئے؟ کیا سختیاں ختم ہوئی؟ کیا آسانیاں پیدا ہوئیں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات تو ایک ہو نہیں سکتی. اگر آپ اندازہ لگائیں، اگر ایسے حالات اور واقعات کی بات بتائیں نا، اور حالات وہی لے کے جا رہے ہیں کہ شاید 9 مئی جیسے حالات پیدا ہو جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایسی حالات ہونے ہیں یا اس طرف کی باتیں جانی ہیں. لیکن اب یاد رکھیے گا ایک جو خبر بڑی جو ڈان کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ غزہ کے لیے بنائے جانے والی بین الاقوامی استحکام فورس ISF فوجی دستے بھیجے گئے یا نہیں. اور سرکاری ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اندرونی مشاورت اور عسکری قیادت سے رابطے فائنل مراحل میں، حتمی مراحل میں. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ حق میں یہ شاید باتیں جا رہی ہیں، جو بھی فیصلہ ہونا ہے پاکستان کے مفاد میں ہو، پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. امریکی ثالثی سے طے پانے والے غزہ امن معاہدے کا ایک مرکزی جو جز ہے نا، اس فورس کی تشکیل ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ تر اکثریتی ممالک کے فوجی اہلکار شامل ہوں گے. اب سوال یہاں بڑے اٹھ رہے ہیں، جو بات بار بار کہ بھائیوں پر گولیاں چلانے جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، کیا ضامن ہے، کیا چیزیں طے ہوں گی. اور تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات اسرائیل و امریکہ کے فائدے میں دار ہے. اب یہ باتیں دیکھا سوچنے والی بات ہے. اندرونی ملکی وسائل، خاص طور پر KPK اور بلوچستان پر تشویشناک صورتحال سامنے آ گئی ہے. فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور جو بات کہ وہاں فوجی دستے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس طرح کی گفتگو ساری جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے، اور باتیں یہ ساری ہوتی رہیں گی. یاد رکھیے گا، میں کہوں یا آپ کہوں، یہ حالات اور واقعات میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اس پہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت بہت ہے کہ اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہو، یعنی پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. باقی اس پہ ہمارے ہاں جو تھنک ٹینک ہے وہ بیٹھیں کہ کل خدا نہ خاص ایسے نہ حالات ہوں کہ حالات بگڑ جائیں تو الزام پھر پاکستان پہ بھی آئے. اور مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑے تو نہیں ہونا چاہیے. جنرل ضیاء کے اس وقت کے دور کی بات ہے جب شاہ اردن کے حوالے سے بات تھی کہ پٹی کے اوپر جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اس وقت ہوئی تھی. 10,000 کے قریب لوگ کہا جا رہا تھا کہ غالباً ٹینک چڑھا دیے. اور یہ ماضی کی جو چیزیں ہیں، ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں. لیکن اگر گھوم پھر کر دیکھا جائے تو ہم اسی دائرے میں پھر رہے ہیں. ہم شاید اس سے باہر نہیں نکل سکے. ہمیں اس سے باہر نکلنا، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ایسا کوئی لائے عمل بنانا پڑے گا کہ یہ چیزیں آگے کی طرف چلیں، جی آگے کی طرف بڑھیں. اور
ستمبر ستمگر تھا، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، میں نومبر کے بعد یہاں حالات کو بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ بھی میں بار بار کہتا ہوں، اور میرا کام ہے آپ تک بار بار چیزیں بتاتے رہنا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.